زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا ہے تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کارخانہ قدرت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا فرمائی ہے۔ اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ ضرور ہے، اور جب تک وہ چیز اس مقصد کی تکمیل کرتی رہتی ہے تو اس وقت تک اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مقصد کی تکمیل پوری کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ چیز بے عزت بھی ہو جاتی ہے اور بے وقت بھی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ مائک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب اس کا مقصد تخلیق کیا ہے کہ ایمپلیفائر تک آواز پہنچانا۔ اب اس کے ذریعے اب یہ آواز ایمپلیفائر تک پہنچا رہا ہے اور یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر یہ مائک خراب ہو جائے، اب دیکھیں نا یہ کتنی خوبصورت جگہ پہ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر یہ مائک خراب ہو جائے، اس کے اندر کوئی فنی خرابی آ جائے تو پھر اس کو اس خوبصورت جگہ پہ نہیں سجایا جائے گا بلکہ یہاں سے اتار کر اس کو کباڑ خانے کے اندر پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کوئی تکمیل جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے، چھوٹے سے چھوٹی کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اب حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو اس کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، چھوٹا سا چھوٹا جانور ہے، اللہ نے اس کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ تو انسان تو جو ہے وہ تو ہے ہی مقصود کائنات، انسان کے لیے ہی تو اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اور جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا وہ انسان کیا بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، یقیناً اس کا کوئی مدعا ہے، اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ضرور ہے، اور پھر وہ مقصد خود ہی خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہمیں واضح طور پر بیان فرما دیا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ضروری ہے، ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اسے کوئی غرض نہیں ہے، بندوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ عبادت کریں، میری پوجا کریں۔ کیا اس کو کوئی ضرورت ہے، اسے کوئی غرض ہے؟ میرے بھائی، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میرے بندے میری عبادت کریں گے، میری جناب پوجا کریں گے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا۔ میرے بھائی نہیں، خود خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ تو میں اس سے کوئی رزق چاہتا ہوں، یعنی انسانوں کی بات ہے کہ میں نہ تو انسانوں سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیونکہ وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے اور اسے رزق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود رزاق ہے، وہ پوری دنیا کو دینے والا ہے، وہ پوری دنیا کی تربیت فرمانے والا ہے، وہ قوتوں کا مالک ہے، وہ رب جو رزاق ہے، جو اصل متین ہے، جو قوت والا ہے، جو تمام طاقتوں والا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ حضرات محترم، پھر بندوں کو کیوں حکم دیا گیا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کے سامنے تم نے سجدہ ریز نہیں ہونا ہے، میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ بندوں کو کیوں حکم دیا گیا؟ میرے بھائی، اس لیے کہ بندے کے جو برے اخلاقیات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر اچھے اخلاق حسنہ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں۔ یہ انسان کے لیے کمال ہے، انسان کی اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے انسان کو۔ خالق کائنات کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ساری زندگی سجدہ نہ کریں، اس نے رزق دینا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن جو کل قیامت والے دن پکڑ ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہم لگا سکتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں نے تجھے رزق دینا ہے تو میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تیرے تک رزق جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچانا ہے۔ تو حضرات محترم، غور کیجئے گا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں یا نہ کریں، بلکہ اس کے اندر بندے کے لیے کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔
وہ اللہ کے خاص قرب والے بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے دل کے اندر برے اخلاقیات جو ہوتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے دل کے اندر اچھے اخلاق جو ہیں وہ گھر کر جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت انسان کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور تاکہ انسان اپنی زندگی کا جمال حاصل کر سکے۔ آج تو ہم نے خوبصورتی دنیا کو سمجھ لیا، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی کا حسن ہے۔ بڑا بڑا مکان بنا لیا، کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، یا بینک بیلنس بنا لیا، یا جناب بڑی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا جمال یہ ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ زندگی کا جمال یہ دنیا کی رنگینیاں نہیں ہیں میرے بندو، بلکہ زندگی کا جمال جو ہے وہ میری عبادت کے اندر موجود ہے۔ جب تک تم میری عبادت کرتے رہو گے میں تمہیں زندگی کا جمال جو ہے وہ عطا کرتا رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، حلقہ کائنات نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر مومنین کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یعنی بے شمار آیات بینات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے خاص مومنوں کو مخاطب کر کے حکم ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہاں پہ حکم ہو رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرات محترم اس بات سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ رب صرف مومنین کا رب نہیں ہے، بلکہ جتنے بندوں کو اس نے پیدا فرمایا ہے تو وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ وہ چاہے مسلمان ہو، کوئی اس کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ تمام عالمین کا رب ہے، اور اس نے تمام کو روزی دینے کا ذمہ کرم اپنی ذات پہ لے رکھا ہے۔ سورۃ فاتحہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا رب المسلمین کہ جو مسلمین کا رب ہے، فرمایا عالمین کا رب ہے۔ تو حضرات محترم اب چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، حالکہ کائنات نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ اب حضرات محترم ذرا غور کیجئے گا، اب جو بندہ، اب ہر ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، جو کوئی بھی ہے، ہر ایک کو اللہ رزق کو جا رہا ہے، ہر ایک کو اللہ رزق دیتا ہے، کیونکہ دینے والی واحد ذات وہ ہے، چاہے وہ سکھ ہو، انگریز ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہمیں تو اللہ الحمدللہ ہم تو اپنے رب کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے یا سنا ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو مانتا نہیں ہے، کیا اللہ نے کبھی حکم دیا ہو سورج کو کہ اے سورج تو نے اس کے گھر کے اندر روشنی نہیں بھیجنی ہے کیونکہ یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے؟ کبھی چاند کو حکم دیا ہو کہ اے چاند تو نے اس کے آنگن میں جو ہے وہ چاندنی نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ میرے نافرمانوں کا گھر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آج اس معاشرے کے اندر ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بجلی کا بل آپ 3 مہینے ادا نہ کریں تو بجلی والے آتے ہیں وہ آپ کا میٹر کاٹ جاتے ہیں، گیس والے آپ کا میٹر کاٹ جاتے ہیں، ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ میرے بھائی 3 مہینے آپ بل نہ ادا کریں تو آپ تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ یہ دنیا داروں کی عطا کردہ ہے۔ اگر آپ اپنے رب کے اوپر توکل کریں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں، اپنے رب سے مانگے تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی محروم نہیں ہوں گے، کل حشر والے دن بھی آپ محروم نہیں ہو سکیں۔